ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأنفسنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج اسلامی سال کے 12ویں مہینے ذو الحجۃ الحرام کی 16 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں
جہاں ہر سال مسلمان 9 ذو الحج کو میدان عرفات میں حاضری دے کر عظیم الشان فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں ایک اور اسلامی تاریخ میں ہونے والے عظیم الشان اور رقیق القلب واقعے کی یاد بھی آتی ہے کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد کاتب وحی، ناشر القرآن، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا جبکہ وہ روزے کی حالت میں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ملت اسلامیہ کی سب سے بڑی مظلوم شہادت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہید کیے گئے وہ مسلمانوں کے متفق علیہ خلیفہ تھے۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند رہا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب گھروں کے اندر نلکے اور پانی کا انتظام کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور مدینہ منورہ کے اندر ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، بیر روما، اور وہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے یہودی سے 3 گنا قیمت پہ خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ فضائل اور مناقب اور شان عطا فرمائی
جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ جزوی فضائل تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پردہ نازل ہونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میری تے آ رہی ہے نا، یہ کافی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے کپڑے درست کیے اور درست ہو کر بیٹھ گئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے یہ حیرت ہوئی تو میں نے بعد میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ تھی؟ میرے والد آئے، جناب عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑے درست کیے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے عائشہ، عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں حیا کیوں نہ کروں؟ یہ ایسے حیادار انسان تھے، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ جب یہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا نا باغیوں نے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وقفے وقفے سے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے تھے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک موقع پر فرمانے لگے کہ بالغ ہونے کے بعد، اندازہ کیجئے بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد یہ تو بٹن کھولو، بٹن ایک تلے چٹا بٹن ہوگا، ایک چٹا بٹن دے اس میں کھولو ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بالغ ہونے کے بعد کسی اور کو بے لباس ہوتے ہوئے دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی اپنا سطر بھی نہیں دیکھا۔ اندازہ کیجئے۔ اور فرمایا اسلام لانے کے بعد جب میں اسلام لے آیا، جو ہاتھ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا، یعنی دایاں ہاتھ، پھر اس ہاتھ سے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ عجیب بات ہے۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک اٹھ کے باہر چلے گئے، بتایا بھی نہیں۔ اب کچھ دیر گزری تو ہم پریشان ہونے لگے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے۔ تلاش میں نکل پڑے، کیونکہ خطرہ بھی ہوتا تھا آپ کی شہادت کا، دشمن تھے، یہودیوں نے آپ پہ کئی حملے کیے۔ تو فرماتے ہیں مختلف اطراف میں مختلف لوگ تلاش کے لیے نکل پڑے، کوئی اس گلی میں، کوئی اس گلی میں، کوئی اس گلی میں۔ کہتے ہیں ایک باغ تھا ایک صحابی کا، جس پہ 4 دیواری تھی۔ مجھے شک ہوا کہ اللہ کے پیغمبر اسی باغ میں ہیں، تو میں نے دیکھا باغ کا دروازہ بند ہے۔ جہاں سے باغ میں پانی جاتا تھا دیوار کے نیچے سے، میں وہیں سے اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں۔ میں نے جا کے سلام کی اور ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، باغ کے دروازے پہ۔ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اجازت طلب نظروں سے کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں دروازے پہ دیکھوں کون ہے۔ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور دروازہ کھولو، اور جو بھی دروازے پر ہو ابشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دینی۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کنویں کے ارد گرد دیوار دیتے تھے چھوٹی چھوٹی کہ کوئی جانور نہ اندر چلا جائے، اس دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پاؤں آپ نے باہر لٹکا رکھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ بھی اسی طرح آ کر بیٹھ گئے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ۔ کچھ دیر گزری، دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ میں نے پھر اللہ کے پیغمبر سے اجازت طلب کی۔ آپ نے پھر وہی جملہ فرمایا دروازہ کھولو اور جو بھی ہو ابشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دینی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو جہاں اللہ کے پیغمبر بیٹھے تھے دوسری طرف حضرت عمر اسی طرح پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، خاموشی ہے بالکل۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایک خاص کیفیت طاری ہے، آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر پہ بھی رعب ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ میں نے اللہ کے پیغمبر سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو اور جو بھی ہو ابشرہ بالجنت علی بلوى تصیبہ، جو بھی دروازے پر ہو اسے کہنا اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں تیرے اوپر زندگی میں ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی، اس پہ صبر کرنا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ میں حیران رہ گیا کہ کون بندہ ہو سکتا ہے۔ فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یوں ہی فرما رہے ہیں
अला बलवा तुसीबुक, एक बहुत बड़ी मुसीबत और आजमाइश आएगी, उसमें सब्र कीजिएगा, अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो जहां अल्लाह के पैगंबर और शेखैन तशरीफ फरमा थे वहां नहीं बैठे, नीचे एक तरफ हट के बैठ गए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुरा पड़े और पहला जुमला जो उस मजलिस में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, फरमाया उस्मान, जिस तरह अभी तो अकेला बैठा है ना, एक वक्त तेरी जिंदगी में आएगा कि इसी तरह तो तन्हा हो जाएगा। चुनाचे वो वक्त आया। अल्लाह अकबर। हालांकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ लाए, मैंने जिस तरह अर्ज किया, पूरे मदीने में एक ही कुआं है मीठे पानी का, बीर रूमा, और कोई कुआं ही नहीं है मीठे पानी का। अब वो कुआं यहूदी की मिल्कियत है, और यहूदी ये मुसलमान का अजल से दुश्मन है, इब्तिदा ही से ये दुश्मन है। अब अगर कोई मुसलमान पानी खरीद करने के लिए जाता तो वो महंगा देता। मुसलमानों ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान फरमाया, मैं यश्तरी बीर रूमत फयजअल दलवहु मादिला इल मुस्लिमीन बिखैरिम मिन्हा लहू फिल जन्ना। ए मुसलमानों, तुम में से कौन है जो बीर रूमा वाला मीठा कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? खरीदे अपने पैसों से, मगर आम मुसलमानों को इजाजत दे दे पानी भरने और पीने की। फयजअल दलवहु मादिला इल मुस्लिमीन, वो पाबंदी न लगाए, वो भी पानी पिए और मुसलमान भी पानी पिए। बिखैरिम मिन्हा लहू फिल जन्ना, मैं उसे जन्नत की बिशारत और जमानत देता हूं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ के गए यहूदी के पास, कहने लगे कुआं खरीदना है। उसने कहा आधा बेचूंगा, पूरा नहीं बेचूंगा। आधा कुआं मतलब एक दिन तुम पानी भरो, एक दिन मैं पानी भरूंगा। जिस दिन तुम पानी भरोगे कुआं तुम्हारी मिल्कियत है, बेचो या मुफ्त पानी दो, मैं नहीं पूछूंगा। जिस दिन मेरी बारी होगी फिर मेरा कुआं होगा, मैं बेचूंगा पानी या मुफ्त दूंगा, तुम्हारा उसमें कोई अमल दखल नहीं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है। कहने लगा कुआं भी अपनी मर्जी की कीमत से बेचूंगा। मसलन कुआं है 10,000 का, तो कहने लगा आधा कुआं 20,000 का दूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है, मैं फिर भी खरीदने के लिए तैयार हूं। क्यों? इन चंद पैसों के बदले, चंद दिरहमों और दीनारों और सिक्कों के बदले अल्लाह के पैगंबर ने जन्नत की जमानत दी है, जन्नत लेनी है। आधा कुआं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद किया। खरीद करने के बाद मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अब जिस दिन मुसलमानों की बारी है, मुसलमान भी पानी पी रहे हैं, काफिर भी पानी पी रहे हैं। जिस दिन यहूदी की बारी है, कोई कुआं खरीद करने के लिए, कोई पानी खरीद करने के लिए ही नहीं आता। आखिर वो मजबूर हो गया, हजरत उस्मान के पास आया, कहने लगा बाकी आधा कुआं मैं बेचना चाहता हूं, अगर खरीदो तो। हजरत उस्मान गनी ने वो बाकी आधा कुआं भी खरीद करके
پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن دیکھیے نصیب کی بات ہے، وہی حضرت عثمان غنی ہے، وہی مدینہ منورہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا شہر ہے، اور یہ عثمان خلیفۃ المسلمین ہے۔ کئی لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے حضرت عثمان کی اور خلافت ہے، لیکن 40 دن تک اسی کنویں کا ایک گھونٹ حضرت عثمان نہیں پی سکے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ملت اسلامیہ کی سب سے بڑی مظلوم شہادت ہے۔ ذرا گمان تو کیجئے نا، 40 دن تک پانی بند ہے، غور کرے نا ذرا، 40 دن گزر گئے، پانی بند ہے۔ دوسری حدیث پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عصر کے بعد کا وقت ہے، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک خشک ہیں، مجھے محسوس ہوا اللہ کے پیغمبر کو پیاس لگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مجھے حکم نہیں دیا، میں اپنی مرضی سے گیا، پانی کا پیالہ بھر کے لے آیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا پڑے، گویا کہ اللہ کے پیغمبر خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو عثمان نے میری طبیعت کو پہچان لیا، بغیر مانگے بغیر طلب کیے عثمان میرے لیے پانی لے آیا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں مسجد میں اور کوئی بھی نہیں ہے، ایک اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایک میں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ لینے لگے، میں نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر، آج عثمان کی خواہش ہے، عثمان اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی، میں نے پیالہ اللہ کے پیغمبر کے ہونٹوں سے لگایا، آپ نے پانی پیا، آپ نے فرمایا میں سیراب ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر اور پیجئے، آپ مسکرا پڑے، آپ نے چند گھونٹ اور پیے، فرمایا عثمان بس میں سیراب ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں اللہ کے پیغمبر اور پیجئے، تیسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو پلایا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں شارب حتی رضیت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا، مجھے خوشی ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کو پانی پلانے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ اور پھر یہ وکھرا اور انوکھا اعزاز، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیالہ اللہ کے پیغمبر کے ہونٹوں سے لگایا، وہ پیالہ بھی مبارک اور برکتوں والا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہونٹوں سے لگا، اور وہ شخصیت بھی مبارک اور برکتوں اور نصیبوں والی جس نے پیالہ اللہ کے پیغمبر کے ہونٹوں سے لگا کے پانی پلایا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے پیالہ اللہ کے پیغمبر کے منہ سے ہٹایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے عثمان، آج تو نے یہاں پانی پلا کے میری پیاس بجھائی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی بھر کے میں اسی طرح اپنے ہاتھوں سے تجھے پلاؤں گا، تل کا بھی تل کا، آج یہاں پانی پلانے کا بدلہ تجھے حوض کوثر پہ دوں گا۔ وہ عثمان اپنے گھر کی چھت پہ چڑھائے ہیں، کہنے لگے لوگوں یاد ہے وہ وقت اور وہ زمانہ جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی کوئی نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا جو روما کا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں عثمان ہی تھا جس نے تمہارے لیے پانی کا بندوبست کیا، آج مجھ پہ ہی پانی بند ہے۔
وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طاقتور خلیفہ ہیں جن کے ایک گورنر کے ماتحت 1,00,000 کی فوج ہے، 1,00,000 کی فوج۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک گورنر کی بات ہے۔ اسی طرح یہ شام کے گورنر تھے اس وقت، اسی طرح مصر ہے، اسی طرح یمن ہے، دیگر علاقے، افریقہ تک آپ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، خلافت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے تو ایک لمحہ لگنا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جائیے خلیفۃ المسلمین سے کہیے مہربانی کیجئے، اللہ کے پیغمبر کا شہر گھیرے میں ہے، آپ کی ذات گھیرے میں ہے۔ نمبر 1، پہلی ہماری گزارش ہے آپ حکم دیجئے ہم ان سب کو ختم کر دیں۔ چند 100 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرا دیا ہوا ہے، اجازت دیجئے ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عثمان تیرے اوپر ایک مصیبت آئے گی، اس پہ صبر کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مصیبت ہے، اور اگر میں اجازت دے دوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر خون سے رنگین ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں عثمان کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی اللہ کے پیغمبر کے شہر کی عزت زیادہ ہے۔ میں اپنی جان کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کے شہر میں خون خرابہ نہیں کروانا چاہتا، اس لیے میں تمہیں لڑنے کی اجازت کوئی نہیں دیتا۔ حضرت مغیرہ کہنے لگے پھر دوسرا نمبر 2، دوسرا احتمال اور دوسرا آپشن ہے، سارے لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، مدینہ خالی ہے، یہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس بات سے، آپ مہربانی کیجئے ہم آپ کو حفاظتی دستے میں مدینے سے مکے لے جاتے ہیں، آپ مکے تشریف لے جائیں، سارے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے میں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا، آپ نے فرمایا ایک بندہ آئے گا مکے کے اندر جس کی وجہ سے کعبے میں خون خرابہ ہوگا، کعبے کے اندر خون بہے گا، وہ بندہ فتنہ انگیز ہوگا، اس کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا اور پھر قیامت تک فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں مکے میں جاؤں وہاں لڑائی ہو جائے اور میری وجہ سے مکے کے اندر خون بہ جائے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مکے میں خون نہیں بہنا چاہیے، خون نہیں بہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تیسری گزارش ہے پھر آپ اگر مکے بھی نہیں جانا چاہتے تو شام چلیے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کہنے لگے میں اللہ کے پیغمبر کا شہر کوئی نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کے پیغمبر کے شہر میں رہوں گا، اللہ کے پیغمبر کا شہر کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر محاصرہ ہو گیا، گھیرا دے دیا گیا آپ کے گھر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اے خلیفۃ المسلمین میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے جواب میں، حضرت عثمان نے جواب میں کہا میرے بھائی سے کہو اگر ویسے ہی ملاقات کرنی ہے تو آ سکتے ہو، لیکن آپ کا آنا بھی خطرے سے خالی کوئی نہیں ہے، مجھے تو انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رکھی ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور اگر لڑائی کی اجازت لینے کے لیے آنا چاہ رہے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میں اجازت دے دوں اور ان کو ختم کر دیا جائے، اگر اس لیے آنا چاہتے ہو تو یاد رکھو عثمان لڑنے کی اجازت نہیں دے گا، اس لیے کہ عثمان یہ سمجھتا ہے میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی اللہ کے پیغمبر کے شہر کی عزت عزیز ہے۔
اللہ کے پیغمبر کے شہر میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخر یہ وہ وقت آیا، حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا دے لیا گیا، حضرت عثمان کے گھر کے ارد گرد باغی کھڑے ہو گئے، اندر کسی چیز کے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دے رہے، حتیٰ کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی زوجہ محترمہ مشکیزہ پانی کا لے کے جانے لگی کہ میں خود حضرت عثمان تک پہنچاتی ہوں۔ باغیوں نے مشکیزے میں تیر مارا، مشکیزے کو پھاڑ دیا، پانی سارے کا سارا گر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، حتیٰ کہ وقت گزرتے گزرتے 40 دن گزر گئے، حضرت عثمان کو نہ کھانا ملا نہ پانی ملا۔ 40 دن کا عرصہ، 40 دن گزر گئے، نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، اور روزے میں ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، نڈھال ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنے گھر میں موجود لوگوں کو جمع فرمایا۔ آپ کے 20 غلام ہیں، ان کو آزاد کیا، آج کے بعد تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اپنے 100 ساتھیوں کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر میں موجود ہیں۔ ان کو کہا یا تو میرے گھر سے باہر چلے جاؤ، اگر یہیں رہنا ہے تو خبردار خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو باہر سے حملہ ہو اور تمہاری تلوار کی وجہ سے کوئی مسلمان مارا جائے، یہ خیال کرنا ہے۔ لڑنا کوئی نہیں ہے، لڑائی بند رکھنی ہے۔ آخر جمعہ کا دن آ گیا ہے، جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز سے پہلے آرام کر رہے ہیں، نیند میں روزے کی حالت ہے، نیند سے اٹھے تو مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ حضرت عثمان آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اے سرتاج کیا وجہ ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں، میرے 2 بھائی حضرت ابو بکر اور عمر بھی ساتھ ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا ہے عثمان ہمارے ساتھ افطار کب کرنا ہے؟ روزے کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں عثمان ہمارے ساتھ افطار کب کرنا ہے؟ فرماتے ہیں یہی خوشی ہے، اللہ کے پیغمبر مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ چادر پہنی ہوئی ہے، چادر اتار کے شلوار تب پہنی ہے، شلوار تبدیل کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اوپر حملہ ہو تو میری چادر ادھر ادھر ہو اور میری سطر کھل جائے۔ ہاں جی، حیا کا یہ مقام ہے، شلوار تبدیل کی ہے، اس کے بعد گھر کے اندر ہی نماز ادا کی ہے اور قرآن پاک کھول کے تلاوت کرنے لگ گئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے سے پہلے باغیوں نے حملہ کیا حضرت عثمان کے گھر پہ، سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن آئے، انہوں نے ان کو بھی زخمی کیا، حضرت عثمان کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا باغیوں نے۔ حضرت عثمان قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ جو حضرت عثمان پہ ہوا، ایک باغی نے
پیچھے سے حضرت عثمان کو سریا مارا ماتھے پہ، یہ جگہ زخمی ہوئی، خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت عثمان غنی نے قرآن کھولا ہوا تھا، قرآن پہ خون گرا۔ حضرت عثمان نے دیکھا جب میں زخمی ہو رہا ہوں، چمڑے کے ورقوں پہ لکھا ہوا قرآن جو حضرت عثمان نے خود کتابت کیا، خود وہی لکھی حضرت عثمان نے، وہ قرآن ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن پاک پہ سر رکھ لیا، گویا کہ حضرت عثمان گواہ بنا رہے ہیں قرآن کو۔ قیامت کے دن لوگ آئیں گے مختلف شہادتوں کے ساتھ، مختلف گواہیوں کے ساتھ، مگر دنیا میں جو بندہ قرآن پہ شہادت کی موت مر رہا ہے، قرآن پہ شہید ہو رہا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان قرآن پہ سر رکھتے ہیں، گویا کہ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں اے اللہ کی کتاب گواہ ہو جانا، عثمان اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں شہادت کا جام پی کے اللہ پاک کی دربار میں چلے گئے۔ یہ وہ دن ہے جب اسلامی ملت کے اندر خلیفۃ المسلمین، جس کے ماتحت لاکھوں کی فوج ہے، اسے اس لیے شہید کر دیا گیا کہ اس نے اپنی جان کی بجائے اللہ کے پیغمبر کے شہر کی عزت کو عزیز رکھا۔ میری جان جاتی ہے چلی جائے، اللہ کے پیغمبر کے شہر میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کے شہر کے اندر خون نہیں بہنا چاہیے، وگرنہ حضرت عثمان کے ایک اشارے سے سارے کے سارے ختم ہو سکتے تھے۔ چند 100 لوگ تھے لیکن وہ سارے کے سارے غالب آئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا تیرے اوپر ایک مصیبت آئے گی، اس پہ صبر کرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ 18 ذو الحج کا دن، آج 16 ذو الحج ہے، 2 دن کے بعد یہ تاریخ ہے۔ 18 ذو الحج کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ ساری سازش کرنے والا اور میدان بنانے والا اور یہ سارے کا سارا منصوبہ بنانے والا یہ بندہ کون ہے؟ یہ کوفے کا یہودی ہے جس نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا ہے، عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا اس کا نام ہے، اور یہ وہی ہے جس نے بعد میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ علی المرتضی خدا ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ یہی بندہ تھا، اور اس نے حضرت علی کی زندگی میں یہ کہا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گرفتار کرایا، کہنے لگا کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس نے پھر اپنی بات دہرائی کہ بالکل تو خدا ہے، میں تیرا نبی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے زندہ جلا دیا۔ یہ بندہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک پہنچنے والا۔ پھر اس سے آگے بھی سلسلہ جاری رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسن شہید ہوئے، یہ ساری اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ حضرت عمر سے یہ کام شروع ہوا، اور پھر انہی لوگوں نے، توجہ ہے نہیں ہے، پھر انہی لوگوں نے 18 ذو الحج کو عید منانا شروع کی۔ حضرت عثمان کی شہادت کا دن 18 ذو الحج، اور اسی 18 ذو الحج کو انہوں نے عید منانی شروع کی، اور نام کیا رکھا؟ عید غدیر۔ یہ غدیر کی عید ہے۔ اور پھر وہ خاص واقعہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے حج کے سفر سے واپسی پر پیش آیا، مختصر طور پر اس واقعے کو عرض کرتا ہوں اور چند ایک دو باتیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے۔
اس سے پہلے نہ آپ نے کبھی حج کیا نہ بعد میں کیا، آپ فوت ہو گئے اس کے بعد۔ آپ جب حج پہ تشریف لے جانے لگے تو جہاں جہاں جس مسلمان کو پتہ چلا وہ بھی چل پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج پہ جانے سے پہلے یمن بھیجا مال غنیمت وصول کرنے کے لیے۔ توجہ ہے نا جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے مکے آئے، راستے میں جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے ان کے ساتھ کچھ باتوں پہ اختلاف ہوا۔ مثلا کچھ ساتھیوں نے مطالبہ کیا حضرت سے کہ ہمارے اونٹ تھک گئے ہیں، یہ جو مال غنیمت کے اونٹ ہیں جا تو یہ ویسے ہی رہے ہیں، ہم اپنے اونٹوں سے اتر کے ان اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور بات بھی بالکل درست تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مال غنیمت تقسیم ہو جائے گا تو تم لے لینا، ابھی اجازت کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کا نگران مقرر کیا، جو مال غنیمت میں کپڑے آئے۔ اس نے 2-3 افسران کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اپنی مرضی سے اس نے کپڑے دے دیے ان کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جب آپ کو پتہ چلا آپ نے کپڑے واپس لیے، فرمایا مال غنیمت کے بغیر تقسیم کے کس طرح دے سکتے ہو؟ اور یہ بھی بات بالکل درست تھی۔ اب جب یہ پہنچے یہاں تو ان صحابہ کرام نے، 2 صحابہ تھے ان میں اور باقی ان میں دیگر لوگ بھی تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کے دوران ہمارے اوپر سختی کی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع فرمایا، اور وہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے تھے انہیں بیان فرمایا۔ بیان کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عادا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے جملے ارشاد فرمائے، اور بھی جملے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے خم کے مقام پر۔ خم ایک علاقہ ہے، مکے سے نکلیں تو پہلی منزل جوحفہ آتی ہے، جوحفہ سے اگلی منزل خم ہے۔ وہاں پہ ایک تالاب تھا، ایک چشمہ تھا، غدیر تالاب کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ نے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عادا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ دیکھو جس طرح تمہیں مجھ سے محبت ہے اسی طرح تمہیں علی المرتضی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اب کیا ہوا، کچھ لوگوں نے جنہوں نے حقیقت میں عید منائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ 18 ذو الحج کو، انہوں نے نام دیا اسے عید غدیر کا، کہ خم کے مقام پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہم اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے علی المرتضی۔ یہ کہہ دیا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یا من کنت مولاہ فعلی المولا، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے خلافت کا اعلان کیا، ہم اس کی خوشی اور عید منا رہے ہیں۔ یہ 2 دنوں کے بعد ہے، آج 16 ہے، 17 اور 18۔ نوجوانوں خاص طور پہ توجہ کرو، سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ برپا ہے،
اور سوشل میڈیا پہ بڑی گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں. توجہ ہے؟ نیند سے ذرا جاگ جائیں. گھنٹہ ہو گیا آپ کو نیند کرتے کرتے، اب ذرا جاگ جائیں. توجہ سے سنیں بات کو، بڑی اہم بات ہے. پہلی بات، یہ جو حدیث ہے اور یہ جو روایت ہے، اس پہ علماء کرام نے، محدثین نے جرح کی ہے. علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں اسے ضعیف کہا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری میں اس حدیث کو نہیں لائے، حالانکہ اسی سند سے وہ اور حدیثیں لائے، لیکن اس حدیث کو نہیں لائے. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح المسلم کے اندر انہوں نے سارا یہ واقعہ حدیث کا نقل کیا، لیکن یہ جملہ نقل نہیں کیا. یہ ذوق کی طرف اشارہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے. اگر بالفرض اسے درست مان بھی لیا جائے تو پھر جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہے، من کنت مولا، اور پھر مولا علی، تو یاد رکھیے عربی لغت کے اندر مولا کے 9 معنی ہیں. کتنی معنی ہیں؟ 9 معنی ہیں. مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی ہمسایہ بھی ہے، مولا کا معنی مہمان بھی ہے، مولا کا معنی میزبان بھی ہے. اسی طرح مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے، مولا کا معنی آزاد کرنے والا آقا بھی ہے. اس کے علاوہ بھی 9 معنی، اور علامہ جزری نے تو 21 اور 22 معنی اس کے لکھے. یہ مختلف معنی ہیں، لیکن کہیں بھی مولا کا معنی خلیفہ کوئی نہیں ہے. خلیفہ اس کا معنی کوئی نہیں ہے. بہرحال اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اتنے زیادہ معنی ہیں، ان میں سے مولا کا معنی کیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے بولے، من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ ایک جملہ. دوسرا جملہ اس کے ساتھ ہی بولا جو سنایا نہیں جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ پھر چوری پکڑی جائے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی المرتضی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. توجہ ہے نہیں ہے؟ وعاد من عادا، اور جو علی المرتضی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. اللہ کے پیغمبر نے یہ جملہ بول کر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہاں پر مولا کا معنی ہے محبوب. کیا معنی ہے؟ اور موقع بھی یہی تھا. صحابہ نے شکایت کی حضرت علی کے سخت رویے کی. آپ نے فرمایا ان کا رویہ سخت نہیں تھا، بات بالکل ٹھیک تھی. جس طرح میرے احکام تم مانتے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو، اسی طرح میں نے علی المرتضی کو حاکم بنا کے بھیجا تھا. جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہو علی المرتضی سے بھی محبت کرنی ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وقت اصل میں محدود ہوتا ہے، باتیں اور بھی لمبی چوڑی ہیں. ایک بات عرض کر دیتا ہوں، وقت اگرچہ کچھ اوپر ہو رہا ہے لیکن نوجوانوں کے ذہن میں رہی یہ بات. آج کل سوشل میڈیا آپ کا استاد بنا ہوا اور گمراہ کر رہا ہے. اگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان تھا تو پھر اور کسی کو اس میں شک ہو تو ہو، علی المرتضی کو تو شک نہیں ہونا چاہیے. ایسی بات ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت علی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ حدیث حضرت علی نے پیش نہیں کی، ایک موقع پہ پیش کی. میں عرض کرتا ہوں وہ کون سا موقع ہے اور وہ ہمارے موقف کی تائید کرے گا. حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ حدیث پیش نہیں کی. حضرت عمر آئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ حدیث پیش نہیں کی. حضرت عمر زخمی ہوئے،
आपने उसके बाद कमेटी बनाई शहादत से पहले जख्मी होने के बाद कि मेरे बाद हजरत उस्मान, हजरत अली, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, साद इब्ने अबी वक्कास और 2 और बंदे ये फैसला करेंगे कि खलीफतुल मुस्लिमीन कौन है। 6 आदमियों की कमेटी बनाई, हजरत अली उसमें मौजूद हैं। वहां भी हजरत अली ने यह हदीस पेश नहीं की कि अल्लाह के पैगंबर ने तो मेरी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। इस कमेटी ने मिलकर हजरत उस्मान को खलीफा बनाया। फिर हजरत अली खुद खलीफा बनने लगे। वो वक्त आया, दोनों मजहब की किताबों में, सुन्नी किताबों में मौजूद है, आले तशय्यो की किताबों में, नहजुल बलागा में मौजूद है कि हजरत अली बनु अम्र के बाग में जाके बैठ गए। फरमाया मैं खलीफा नहीं बनूंगा, जिसको मुसलमान खलीफा चुनेंगे मैं भी उसके हाथ पे बैयत करूंगा। खलीफा बन गए। अब जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ लोग खिलाफ हुए, जिन्हें खारजी कहा जाता है, जिन्होंने हजरत अली को बुरा भला कहा, हजरत अली को गालियां दी, हजरत अली के बारे में कहा सव्वदल्लाहु वजह, माअज़ल्लाह अल्लाह इसका चेहरा स्याह करे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उस वक्त हजरत अली ने यह हदीस पेश की। जब लोगों ने आपको बुरा भला कहा तो हजरत अली ने कहा मैं वो हूं जिसे अल्लाह के पैगंबर ने हाथ पकड़ के कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। ये दलालत है इस बात की, हजरत अली उस वक्त भी कहना चाहते थे अल्लाह के पैगंबर ने तो मुझे तुम्हारा महबूब बनाया है, क्यों मेरी मुखालफत कर रहे हो। तो ये मुख्तसर सी बात अर्ज की है मैंने ईद गदीर के हवाले से। याद रखिए ये हजरत उस्मान गनी की शहादत पर खुशी मनाई जाती है। यह गदीर खुम का वाकया, अव्वल तो यह वाकया ही कमजोर है, अगर इसे दुरुस्त भी माना जाए तो यह सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की फजीलत का बयान है, खिलाफत का बयान नहीं है। बाकी इस पे अगर मजीद तसल्ली करनी हो तो जुमा के बाद मुझसे मिल सकते हैं। आखिर दावाना